الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا تسلسل کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اعلان نبوت کے بعد کے 12ویں اور 13ویں سال کے اہم واقعات کو ہم نے سماعت کیا، جس میں بیعت عقبہ ثانیہ یعنی جو دوسری بیعت ہوئی تھی مدینے والوں کی، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیا۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کا ان کے پیچھے جانا، پھر کفار مکہ کا دارالندوہ کے اندر پلان بنانا کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ کا مطلع کرنا، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ اب یہاں سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھے کہ جب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت ہجرت کر رہے تھے، اس سے پہلے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کو چلے جائیں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام خفیہ طور پر رازدارانہ انداز سے یکے بعد دیگرے مکے سے نکل کر مدینہ منورہ کی جانب انہوں نے ہجرت کر لی۔ کچھ اہم شخصیات کی ہجرت کے واقعات کو سیرت کے اندر بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ یہ حضرت ابو سلمہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ بعد میں چل کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آئی ابو سلمہ کے شہادت کے بعد، اور ام المؤمنین ہونے کا انہوں نے شرف پایا۔ حضرت ابو سلمہ تھے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کا ایک بیٹا تھا، یہ تینوں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے چلے۔ تو ابو سلمہ کے گھر والے بھی، خاندان قبیلے والے بھی آ گئے، حضرت ام سلمہ کے خاندان قبیلے والے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مکہ چھوڑ کر تم لوگوں کو جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارا یہاں اسلام پر عمل کرنا، یہاں رہنا، یہاں عبادت کرنا تم لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، ظلم و زیادتی بڑھتی جا رہی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کریں، ہم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے مدینے کی جانب جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جانے نہیں دیں گے۔ بڑی آپس میں بحث و تکرار ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان قبیلے والوں نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو لے جانے نہیں دیں گے۔ وہ لے کر حضرت ام سلمہ کو چلے گئے، اور حضرت ابو سلمہ کے خاندان قبیلے والوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہم تمہارے بیٹے کو ہمارے پاس رکھ لیں گے، ہم اس کو لے جانے نہیں دیں گے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، قبیلے کا ہے، تم کو اختیار دیتے ہیں، چلے جاؤ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ کو، اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کر گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزرا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا غمگین رہنے لگی۔ تو خاندان قبیلے والوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو 1 سال کا وقت ہو گیا ہے اور حضرت ام سلمہ غمگین ہے، ادھر ایک طرف بیٹے کی جدائی ہے، ایک طرف شوہر کی جدائی ہے، شوہر مدینہ منورہ میں ہے اور بیٹے کو ہم نے رکھ لیا ہے، لہٰذا اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہ اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جائے۔ مشورہ کر کے انہوں نے کیا کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ان کا بیٹا کیا اور ان کو اجازت دے دی کہ آپ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کر کے چلے جائے۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی جانب ہجرت کرنے کے لیے تنہا نکل گئی۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے ام سلمہ، کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات ہوئے تھے، اب میں مدینے کی جانب ہجرت کر کے جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اکیلی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ سفر میں چلتا ہوں اور آپ کی جو رہنمائی ہے وہ کرتا ہوں، اور میں آپ کو صحیح سلامت مدینہ منورہ تک میں آپ کو پہنچاؤں گا۔ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ نے ان کو اپنی سواری وغیرہ پر، اونٹ وغیرہ پر بٹھا دیا، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن عثمان ابن طلحہ جیسا شریف النفس اور شرافت والا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ تنہا ہے، راستہ بڑا کٹھن ہے،
جا رہی ہے اونٹ پر. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی، کچھ اونٹ سے اترنا کرنا ہوتا، میں ان کو آواز دے دیتی، اشارہ دے دیتی، وہ اونٹ کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیتے اور اس اونٹ سے دور چلے جاتے. میں اس سے اتر جاتی اور جو معاملات ہوتے ہیں اس سے فارغ ہونے کے بعد میں اونٹ میں بیٹھ جاتی، پھر اشارہ دیتی، حضرت ابو طلحہ، حضرت عثمان ابن ابی طلحہ آتے اور ان کو وہاں سے اونٹ کو اٹھا کر واپس لے جاتے. تو حضرت عثمان ابن ابی طلحہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قباء تک، جو مدینہ منورہ سے باہر کی بستی تھی، جو آج مسجد نبوی کے احاطے، مدینہ کے احاطے میں آتی ہے وہ مسجد، قباء کے مقام تک ان کو ڈراپ کیا، وہاں چھوڑا اور کہا کہ یہاں سے کچھ دور پر تمہارے خاندان والے، تمہارے شوہر رہتے ہیں ابو سلمہ، تم یہاں سے آگے چلے جاؤ. پھر عثمان ابن ابی طلحہ وہاں سے واپس ہو گئے. تو یہ ایک سیرت نگاروں نے بڑا اہم اس واقعے کو لکھا. دوسری ہجرت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی جاتی ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پر رازدارانہ انداز میں ہجرت کی. لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کا جب موقع ملا تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر گئے. گھر جانے کے بعد اپنی تلوار لی، اس کو اس کے میان میں رکھا، اس کو اپنے کمر پر باندھا، اپنا نیزہ لیا، اپنی خنجر لی، اپنی تیر لی اور زرا وغیرہ ساری چیزیں لے کر آپ اچھی طرح سے تیار ہو کر مکہ مکرمہ میں آئے. مکہ مکرمہ میں آ کر آپ نے مکے کا طواف کیا، 7 چکر کیے. اس کے بعد میں نے آپ کو بارہا کہا کہ مکے کے اندر کفار مکہ کے جو تھے ٹولیاں بیٹھا کرتی تھی، اپنا اپنا گروپ تھا. جس طرح ہمارے پاس چبوتروں پر بیٹھتے نا، ہر تھوڑی دور پہ چار جنے دکھتے، ویسے ہی وہ لوگ مشورے کر لیتے، باتیں کر لیتے، بیٹھتے تھے. ان کا روز کا معمول یہ تھا. تو وہ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے پاس جاتے ہیں اور جا کر للکار کر کہتے ہیں کہ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، وہ میرے سامنے آئے، میں مکہ چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کر رہا ہوں. سارے صحابہ رازدارانہ طور پر گئے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت عمر ابن خطاب کے، حضرت عمر اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اظہار کر کے اپنی ہجرت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، کون یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، وہ میرے سامنے آئے. اب میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرا راستہ روک کر دکھائے. تو یہ ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ آتا ہے، جو انہوں نے اعلانیہ طور پر کفار کو للکارتے ہوئے مدینے کی جانب ہجرت کی. تیسرا ایک واقعہ آتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، روم جو ہے ایک دوسری طرف کا علاقہ ہے، ان کی پیدائش دجلہ، فرات وغیرہ عراق کی طرف ہوئی تھی. یہ وہاں سے چلے، ان کا خاندان الگ تھا. کچھ لوگوں نے ان کو غلام بنا لیا، بکتے بکتے مکے میں آئے. مکے میں ایک شخص نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا. یہ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے کچھ کاروبار کیا، تجارت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نفع عطا فرمایا، بہت جلدی یہ مالدار ہو گئے. بڑی اچھی تجارت ان کی چل رہی تھی. ابتدائی دور میں انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست حق پر اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے. جب ہجرت کا موقع آیا، یہ بعد میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد انہوں نے ہجرت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی. تو جب یہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیے، اب جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر، مکے والوں نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ اے صہیب، تم دوسرے علاقے سے آئے تھے، غلام تھے، مکے والوں نے تمہیں خرید کر آزاد کیا، مکے والوں نے تم سے تجارت کی، تم نے یہ جتنا مال کمایا ہے مکے والوں سے کمایا ہے، یہ مکے والوں کا پیسہ ہے. اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو یہ مال، یہ دولت، یہ ساری چیزیں تمہیں یہیں چھوڑنی پڑے گی. حضرت صہیب رومی نے کہا کہ اگر میں یہ مال دولت یہاں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے مدینے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، مال ہمارا ہے، تم ہم کو واپس دے دو گے تو تم جا سکتے ہو. تو حضرت صہیب رومی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سارا مال تم لے لو اور مجھے مدینے جانے کی اجازت دو. حضرت صہیب نے اس مال پر، دنیا کے مال و متاع پر ٹھوکر ماری اور اس مال کو وہیں چھوڑا مکے میں اور مدینے کی جانب ہجرت کر گئے. جب حضرت صہیب رومی مدینہ پہنچے اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو حبیب پاک نے فرمایا کہ ربیح صہیب، صہیب نے بڑی نفع والی تجارت کی، بہت نفع والی اس نے ہجرت کی، بہت فائدے والی اس نے، کامیابی والی ہجرت اس نے کی. حضرت صہیب کے بارے میں یہ فرمان حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. اب اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے لیے نکلے تو آپ نے سنا کہ کفار جو ہے پورا پلان بنا چکے تھے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دے، شہید کر دے. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مطلع کر دیا کہ اے حبیب، یہ لوگ
آپ کو مارنے کا، قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے حبیب آپ اب مکے کو چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کر جائے۔ حضرت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نکلے دوپہر کے وقت میں۔ غالب عام طور پر اس وقت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ اس وقت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر کے کاشانے پر پہنچے۔ ان کے گھر پر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دستک دی، اور حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ وقت کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ خاص وقت ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت حبیب پاک نے فرمایا کہ اے ابو بکر، گھر میں کون ہے ان سب کو یہاں سے ہٹا دو، کچھ رازدارانہ گفتگو تم سے کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس وقت گھر میں کوئی اور موجود نہیں ہے سوائے آپ کی زوجہ حضرت عائشہ کے۔ اس وقت حضرت عائشہ اور حبیب پاک کا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی مدینے میں ہوئی، تو آپ کی زوجہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اطمینان کے ساتھ حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب ہمیں مکے کو چھوڑ کر مدینے جانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت میں ہوں؟ تو حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ لینے کا حکم دیا ہے، تم میرے ساتھ اس سفر میں ساتھ رہو گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں حبیب پاک کی ہجرت سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام مدینے کی جانب ہجرت کر گئے تھے، بڑے بڑے نامور صحابہ کرام۔ حضرت عمر کا آپ نے ابھی ذکر سنا، حضرت عثمان بھی ہجرت کر کے چلے گئے تھے، دیگر بڑے بڑے مشہور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے تھے۔ ایک حضرت علی کو نبی پاک نے روک رکھا تھا، اور ایک حضرت ابو بکر کو آپ نے روک کے رکھا تھا۔ ان دونوں کو روکنے کی وجہ بھی یہی تھی، ہجرت کے وقت ان کا استعمال کیا جانا ہے۔ ایک سفر میں حضرت ابو بکر کے لیے آپ نے انتخاب کیا۔ اب حضرت ابو بکر کو جیسے اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے ہجرت کرنے سے روک رکھا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ آپ مجھے ہجرت کا ساتھی بنائیں گے، تو میں نے 2 اونٹوں کو 3 مہینے سے بہترین ایک مقام پر لے کر ان کو کھلا پلا کر تیار کر رکھا ہے تاکہ ہم ہجرت میں اس کو استعمال کریں۔ تو حبیب پاک کہنے لگے کہ اے ابو بکر، یہ بڑا اچھا کام تم نے کیا، لیکن اس اونٹ کی قیمت میں تم کو دوں گا، قیمت دے کر میں یہ اونٹ خریدوں گا اور اپنے لیے استعمال کروں گا۔ تو حبیب پاک سے حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ سے میں کس طرح قیمت لوں؟ یہ ابو بکر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضرت ابو بکر کا مال حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام بغیر کسی اجازت کے اختیار کرتے تھے، اور حبیب پاک نے فرمایا کہ سوائے ابو بکر کے کسی کے مال نے اسلام کو اتنا نفع نہیں پہنچایا، اور ابو بکر کا مال میں اس طرح استعمال کرتا ہوں جس طرح میرا استعمال کیا ہونا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ ہر ایک نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی، جو اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا مال، اپنی جان قربان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس کا نفع دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے مال کا بدلہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ یہ شان حضرت ابو بکر کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرما رہے کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹنیاں میں آپ کے لیے رکھا ہوں، آپ جس اونٹنی کو چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن حبیب فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت کا سفر بڑا مقدس سفر ہے، اس میں اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ثواب اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ابو بکر، میں بھی اس نیکیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میرا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ اس انداز سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو رقم دی اور اونٹنی حاصل کی۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، اب یہاں دیکھیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیاسی حکمت، جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ جمعہ میں نے سنا کہ نیچے بیٹھنے والے کچھ حضرات نے کہا کہ امام صاحب مسجد میں بیٹھ کر پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ پالیٹکس جو ہے دین سے جدا نہیں ہے، یہ دین کے اندر ایک شعبہ ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ کس طرح سے پالیٹکس کی جانی چاہیے، کس طرح سے حکومت کو چلانا چاہیے، کس طرح سے ایک کامیاب قیادت بنائی جا سکتی ہے اور لوگوں کو لے کر جایا جا سکتا ہے، کس طرح ان کے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں پیغام دیا۔ اب یہاں سے دین کا ایک نیا موڑ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے اب اس آیت کے نازل ہونے کا وقت آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ ہم اللہ کے یہ پوری آیتوں کو نازل ہونا ہے، احکامات کا اب نزول ہونے والا ہے مدینہ منورہ میں۔ جو احکامات پہلے نازل ہوئے تھے اس میں رد و بدل ہونا ہے، کچھ آیتیں منسوخ ہونا ہے، کچھ ناسخ ہونی ہے، یہ سارے احکام اب مدینہ میں ہونا ہے۔ اب یہاں سے اس باب کا آغاز ہو رہا ہے، تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت عملی بھی اختیار کی۔ وہ سیاسی حکمت عملی کیسی تھی اس سفر میں آپ کو پتہ چلے گی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح سے اپنا معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، کیسے اپنے معاملات کو حل کیا کرتے تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر کے غلام کو بلایا اور کہا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم
ہمارے پاس آؤ گے ہم تم کو مقام بتائیں گے، ہم غار ثور میں قیام کریں گے، تم روزانہ وہاں پر آؤ گے، ہمیں مکے والوں کے حالات سے باخبر رکھو گے۔ اور حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے تھے، حضرت ابو بکر نے ان کو بھی تیار کیا، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر غالباً نام ہے، ان کو بھی تیار کیا گیا اور کہا گیا کہ مکے والوں کے حالات تم ہم کو بتاؤ گے۔ اس کے علاوہ ایک شخص تھا جو راستوں کا ماہر تھا، جو عام راستے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر اس کو راستے پتہ تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، اس کو اجرت پر طلب کیا، اس کو معاوضہ دیا اور کہا کہ 3 دن کے بعد فلاں مقام پر ہم کو ملنا، اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ہم کو جو ایک الگ راستہ ہے جو عام طور پر مکے والے مدینہ جانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس راستے سے تمہیں ہمیں مدینے پہنچانا ہے۔ یہ حضور کی سیاسی حکمت عملی تھی کہ اگر عام راستے سے جائیں گے تو کفار کو معلوم ہوگا تو وہ پیچھا کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک الگ مقام کا انتخاب کیا اور اس الگ راستے سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچے۔ اس کا آگے تفصیلی ذکر آئے گا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے ساتھ پوری بات چیت کرنے کے بعد پلٹ کر اپنے کاشانے میں آ گئے۔ اب یہاں پر کفار اپنے منصوبے کے مطابق حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا۔ 40 سے زائد کفار، ذکر آتا ہے کہ انہوں نے حبیب کے گھر کو گھیرے رکھا، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا کہ اے ابو بکر، حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی، اس بستر پر میری چادر اوڑھو اور اوڑھ کر خاموشی کے ساتھ سو جاؤ، صبح اٹھنا لوگوں کی امانت ہے۔ یہ دیکھیں آپ، حبیب پاک کے دشمن ہیں لیکن دشمنی کر رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن ان کو اتنا یقین ہے کہ ہماری امانتیں حبیب پاک کے پاس حفاظت کے ساتھ رہے گی۔ حبیب پر ان کو یقین ہے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھایا کرتے تھے۔ حضور نے کہا کہ یہ امانت ہے، اس کی فلاں فلاں کی امانت ہے، اس کو ان تک پہنچانا اور مدینہ منورہ میں مجھ سے آ کر ملنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں راتوں میں سویا کرتا تھا تو چین کی نیند نہیں آتی تھی کہ کس وقت موت کا وقت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے، تو ہمیشہ اس فکر میں رہتا تھا۔ اس رات جب حبیب نے یہ کہا کہ اے علی، اس بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانتیں لینا، مدینے میں آ کر ملنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو کانٹوں کا بستر تھا، کیا تھا کہ اس وقت کبھی بھی کفار آ سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن حبیب نے کہا کہ سونا، اٹھنا اور مدینے آ کر ملنا۔ تو مجھے حبیب کی اس بات پر اس قدر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری جان ضائع نہیں فرمائے گا۔ میں چین سے اس رات بستر پر سو گیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ اس بستر پر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کو حکم دیا کہ اے حبیب، اب آپ اپنے سفر کا آغاز کرے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں کچھ مٹی کنکر اٹھائے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیت، روایت میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے اس مٹی کو ان کفار کی طرف پھینکا اور ان کے بیچ میں سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے اور ان لوگوں کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دکھائی بھی نہیں دیا، حالانکہ ان کی آنکھیں کھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کے لیے ایسا اسباب بنائے۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقام حضورہ پر پہنچے، جہاں پر حضرت ابو بکر سے ملاقات کا بھی ایک جگہ تعین تھی۔ حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے۔ غار ثور کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر پہلے غار میں داخل ہوئے، اس کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑوں سے اس کے سوراخوں کو بند کیا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر آنے کی دعوت دی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار میں گئے اور اس غار میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے پیر پر اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ غار کے سانپ نے حضرت ابو بکر کی پنڈلی پر ڈسا، پیر پر ڈسا۔ اس درد کی کیفیت سے حضرت ابو بکر کے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ آنسو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر گرا۔ حبیب کی آنکھ کھلی۔ حبیب نے پوچھا کہ اے صدیق، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے واقعہ سنایا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک جو تھوک تھا حبیب پاک کا، اس مقام پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا حضرت ابو بکر کے لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ کا اثر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کفار کو ادھر معلوم ہو گیا، کچھ لوگوں نے حبیب پاک کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کفار حبیب پاک کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہاں تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ان کو شہید کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو اس راستے سے باہر نکل گئے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر چادر ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سو رہے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھ گچھ شروع کی۔
اب دیکھیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ایک سیاسی حکمت عملی. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف انہی سے مشورہ کرتے تھے جو اس کام سے متعلق معلومات جس کو دینی ہوتی تھی. ہر کسی سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا معاملہ طے نہیں کرتے تھے, اس بات کو بیان نہیں کرتے تھے. جس کو جتنی بات بتانی ہوتی, جس کو جتنی بات کا علم ہونا ہوتا, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اتنی ہی بات کرتے. حضرت ابو بکر کے ساتھ سفر کا راستہ طے کرنا ہے, حضرت ابو بکر کو آپ نے سفر کا سارا معاملہ سمجھا. حضرت علی کو نہیں بتانا تھا کیونکہ یہاں پر تشدد ہو سکتا تھا. اب کتنا بھی کفار ان پر تشدد کر لے, حضرت علی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کے ساتھ گئے ہیں, کس راستے سے گئے ہیں اور کس طرف گئے ہیں. اب حضرت علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب پاک نے بستر پر سلا دیا. اب کفار آئے اٹھائے اور بارہا پوچھ رہے ہیں, حضرت علی کو اس بات کا علم نہیں ہے. اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ اپنے معاملات میں, اپنے امور میں, اپنے معاملات کو خفیہ رکھنے پر, خفیہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. اپنے معاملات کو خفیہ رکھو, جس سے جو بات کرنی ہے, جتنی رازداری میں کرنی ہے وہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد چاہو. تو یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی پیغام دیا کہ ہر بات ہر ایک کو بتا لیتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حکمت عملی بھی تھی. اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تھے. اب وہاں پر حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ, وہ آتے تھے, سارے معاملات کفار مکہ کیا پلاننگ بنا رہے ہیں, کس طرح کا ان کا لائے عمل ہے, وہ ان کو بتایا کرتے تھے. حضرت اسماء ابن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی, ان کا کام یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک کھانا وغیرہ پہنچائے غار تک. وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے. حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے, ان کا کام یہ تھا کہ وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے آتے, کیونکہ اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ قدموں کے نشان سے لوگ راستہ پتہ کر لیا کرتے تھے. تو جب رات کے وقت میں حضرت ابو بکر کے بیٹے اور حضرت اسماء وغیرہ آتی تھی تو کہیں ان کے قدموں کے نشان سے کفار اس غار تک نہ پہنچ جائے, تو حضرت عامر ابن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام کا یہ کام تھا کہ بکریوں کا ریوڑ لے کر اس غار تک آئے, ان کو دودھ وغیرہ پیش کرے اور اس ریوڑ کی وجہ سے ان کے قدموں کے نشان مٹ جائے. یہ سیاسی حکمت عملی تھی حضور کی. یہ جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات تھے, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اس کو ڈیل کیا کرتے تھے. یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاملات کو ایسے جاری رکھا کرتے تھے. تو یہ سارے معاملات پیش آئے. اس کے بعد کفار چلتے چلتے اس مقام تک پہنچ بھی گئے جہاں پر غار ثور تھا, جس غار میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر تھے. اور جو مکہ مکرمہ کے اس غار پر چڑھے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ اوپر ہے اور وہ غار نیچے کی طرف ہے. اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو نیچے غار دکھتا ہے. تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر کفار آ گئے ہیں اور اگر وہ اپنی نگاہیں نیچے کریں گے تو حضرت ابو بکر وغیرہ ان کو نظر آ جائیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ کفار اوپر ہے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ کہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نازل فرما. کیا فرما؟ لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جب حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تیقن دیا تو حضرت ابو بکر کے دل پر ایک اطمینان کی کیفیت آ گئی. وہ بے فکر ہو گئے. وہ خوف کر رہے تھے. کس بات کا خوف کر رہے تھے؟ اپنی جان کا نہیں, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا. اور حضرت ابو بکر جب اس راستے میں آ رہے تھے, سارے ہجرت کے سفر میں آتا ہے کہ کبھی آپ آگے ہو جاتے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. حبیب پاک نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کبھی آگے کبھی پیچھے, معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دشمن کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. میں کب یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن سامنے سے آ رہا ہے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں, تاکہ اگر دشمن آئے تو پہلے مجھ سے مقابلہ کرے, پہلے میں مارا جاؤں, اس کے بعد آپ تک پہنچے. جب تک ابو بکر زندہ ہے آپ پر آنچ آنے نہیں دے گا. کبھی دشمن کے دائیں سے آنے کا مجھے خدشہ ہوتا ہے تو میں دائیں آ جاتا ہوں, کبھی بائیں سے آنے کا خدشہ تو میں بائیں آ جاتا ہوں. اس طرح حضرت ابو بکر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے تھے. تو یہ جو حضور کو نقصان سے بچانے کا جو خدشہ تھا, جو خوف تھا حضرت ابو بکر کے دل پر تھا, حضور نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دل پر جو اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی, قرآن میں اس کو بھی ذکر کیا, فانزل اللہ علیہ سکینتہ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابو بکر کے شان اور فضائل بیان کرتے ہوئے اس کو ذکر کیا. اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام
3 دن کے بعد اس شخص کو بلائے تھے جس کو انہوں نے پیسے دے کر اونٹ وغیرہ حوالے کیے تھے کہ فلاں دن فلاں وقت پر اس راستے پر آ جانا، وہاں سے ہم مدینہ منورہ کا راستہ طے کریں گے۔ اس کے بعد وہ شخص آیا اور ایک الگ راستے سے جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، جو سمندری ساحل کے کناروں کے راستوں کو جانتا تھا، وہ اس کناروں کے راستے سے لے کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں بحفاظت اس نے پہنچایا۔ کفار نے اس راستے پر اور دوسرے راستے پر جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے کا بھی تعاقب کیا، لیکن اس راستے میں کیا کیا معاملات پیش آئے انشاءاللہ تعالی آئندہ ہمارے جب دروس ہوں گے اس میں ہم اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ 3-4 دروس جو ہمارے ہیں اس مہینے کے متعلق جو اہم عنوانات ہے اس کے تحت ہوں گے، پھر اس کے بعد ہمارا سیرت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سیرت سے ہٹیں گے، سیرت پاک میں ہی رہ کر ہم ان مہینوں کے متعلق اور اس مہینے کے جو اہم امور ہے اس کے متعلق ہم ذکر کریں گے۔ یعنی ہمارا آئندہ جمعہ جب ہم یہاں جمع ہوں گے تو فضائل حج و عمرہ پر ہماری گفتگو ہوگی، مکہ مکرمہ کی شان اور عظمت پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد کے جمعہ میں ہم مدینہ منورہ کی شان اور عظمت اور اس کے آداب پر گفتگو کریں گے۔ تیسرا اس کے بعد کا جو جمعہ ہوگا ہمارا، اس پر ہم بطور خاص مساجد کیا صرف عبادت کے لیے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کی کیا ضرورت تھی جو ہم پوچھتے ہیں نا، اس پر میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ مسجد کس لیے ہوتی ہے۔ کیا مسجد صرف عبادت کے لیے ہے؟ کیا مسجد صرف نماز کے لیے ہے؟ یہ کانسیپٹ ہم نے بنا لیا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو اگر ہم اٹھا کر پڑھیں گے تو مسجد نبوی میں کیا کیا معاملات پیش آتے تھے۔ مسجد نبوی سے لوگوں کے معاملات طے ہوتے تھے، جو آج کل طبی امداد ہوتی ہے وہ مسجد نبوی سے ہوتی تھی، اور لوگوں کے جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کا خاتمہ مسجدوں سے ہوا کرتا تھا، اور سیاسی حکمت عملی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کر طے کیا کرتے تھے، وہ کس طرح طے ہوتی تھی، وہ سارے معاملات میں آپ کو انشاءاللہ ایک جمعہ جو ہمارا تیسرا آئے گا اس میں ذکر کروں گا۔ پھر چوتھا ہمارا جو جمعہ ہوگا قربانی کے فضائل وغیرہ پر گفتگو ہوگی، اس کے بعد عید ہو جائے گی۔ عید کے بعد ہم پھر دوبارہ اس ہجرت کے سفر سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نے رسول سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب